السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 43، آیت نمبر 236 سے 238۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر فقدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، کچھ حال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ There is no blame upon you if you divorce women you have not touched nor specified for them an obligation, but give them a gift of compensation, the wealthy according to his capability and the poor according to his capability, a provision according to what is acceptable, a duty upon the door of good. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے وہ خود معاف کر دے یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then give half of what you specified, unless they forgo the right of the one is in whose hand is the marriage contract, forgoes it, and to forego it is nearer to righteousness, and do not forget graciousness between you. Indeed, Allah of whatever you do it is seen. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ Maintain with care the obligatory prayers and in particular the middle prayer, and stand before Allah devoutly obedient۔ یہ وہ صورت ہے جس میں دونوں مرد و عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا، اور پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اس صورت میں شوہر پر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفہ دے دے
تو زیادہ بہتر ہے۔ اس تحفے کو اصطلاح میں متاع کہا جاتا ہے، اور اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی، پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں آدھا مہر واجب ہوگا۔ یعنی انسانی تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کے لیے لوگوں کا باہم فیاضانہ برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہر ایک شخص ٹھیک ٹھیک اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور ایسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا اور آخرکار اسی نافرمانی کی روح میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے۔ اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ نماز کی تاکید سے شروع ہوا تھا، اب آخر میں دوبارہ نماز کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جنگ کے شدید حالات میں بھی امکان کی آخری حد تک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری ریکارڈنگ۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ، نئی آیات کے ساتھ اور نیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کچھ زبر پیش یا زیر کی، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔